بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ساتھی سب ادھر آ جائیں، بٹن دبا دیں۔ سورة القدر مكية وهي 5 آيات. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. سورۃ القدر مکیہ، یہ سورہ قدر ہے جو مکے میں نازل ہوئی ہے۔ اس سورہ کے اندر 5 آیتیں ہیں۔ یہ سورہ قرآن کریم کی ترتیب کے حساب سے 97 نمبر پر ہے۔ 90 پر 60 نمبر پر یہ قرآن کریم کے اندر سورہ آتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے۔ بے شک ہم نے اس قرآن کریم کو شب قدر میں نازل کیا ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اور آپ کو کیا معلوم کہ شب قدر کیا چیز ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کریم کو شب قدر میں نازل کیا ہے۔ حضرات مفسرین اعظام فرماتے ہیں کہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو جو نازل کرنا شروع کیا لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر، وہ شب قدر تھی، یعنی لیلۃ القدر کی رات میں اللہ رب العزت نے
آسمان میں دنیا پر لوح محفوظ سے اتارا۔ پھر اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق آقا علیہ السلام کے سینے پر 23 سال میں نازل کی، لیکن لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر جو اللہ نے قرآن کریم کو اتارا ہے تو وہ رات شب قدر کی رات تھی، اور فرمایا کہ رمضان المبارک کی آخری عشرے کی کوئی رات تھی، کیونکہ رمضان کے آخری عشرے میں ہی شب قدر ہوتی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ وہ رمضان کی آخری عشرے کی کوئی رات تھی جو اللہ رب العزت نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل کیا ہے۔ بعض مفسرین اعظام نے فرمایا کہ اس قرآن کریم کو جو آقا علیہ السلام کے سینے پر نازل کیا ہے وہ لیلۃ القدر کی رات تھی، اور شروع جو ہے لیلۃ القدر سے اللہ رب العزت نے آقا کے سینے پر اتارنا شروع کر دیا تھا۔ پھر اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام 23 سال میں آقا علیہ السلام کے سینے پر قرآن کریم اتارتے رہے۔ اللہ رب العزت لیلۃ القدر کی اہمیت کو خاص طور سے اس سورہ کے اندر فضیلت بتلائی ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ ہمیں یہ جاننا ہے کہ قدر کا معنی کیا ہے۔ قدر کا ایک معنی ہے عظمت اور شرف۔ قدر کا ایک معنی ہے عظمت اور شرف۔ اب ایک انسان لیلۃ القدر میں اگر گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے اور اپنے گناہوں پر معافی مانگ لیتا ہے تو پھر وہ شخص جو ہے اللہ کی نظر میں اشرف ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اس کا ایک معنی حضرات مفسرین نظام نے یہ مراد لیے کہ قدر کا معنی عظمت اور شرف کے ہے، اور ایک دوسرا معنی قدر کا یہ ہے کہ تقدیر اور حکم۔ قدر کا ایک معنی یہ ہے، اور کیونکہ یہ لیلۃ القدر جو ہوتی ہے اس میں اللہ رب العزت بندوں کے وہ تقدیری فیصلے جو ازل میں ہو چکا ہے، وہ تقدیری فیصلے اللہ رب العزت لیلۃ القدر میں فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ وہ فرشتوں کے اللہ رب العزت حوالے کر دیتے ہیں، اور وہ فرشتے پھر جو ہے اس رمضان سے لے کر آنے والے رمضان تک اس بندے کے ساتھ کیا کیا ہونا ہے وہ تمام کے تمام امور کام فرشتے انجام دیتے ہیں، تنفیذ کرتے ہیں، نافذ کرتے ہیں۔ تو اس رمضان سے آنے والے رمضان تک بندے کے ساتھ کیا ہونا ہے وہ تقدیری فیصلے جو ازل میں ہو چکے ہیں وہ فیصلے ان فرشتوں کے سپرد کر دیتے ہیں، اور یہ پھر جو ہے پورے سال بندوں پر نافذ کرتے ہیں۔ تو اس کے قدر کے معنی ایک ہوا تقدیر کے اور حکم کے۔ وہ کون کون سے فرشتے ہیں جن کو اللہ رب العزت اس لیلۃ القدر میں بندوں کے جو ہے تقدیر سپرد کیے جاتے ہیں، حوالے کیے جاتے ہیں؟ مفسرین نظام فرماتے ہیں وہ بڑے بڑے فرشتے ہیں، جیسے 5 فرشتوں کا نام حضرات مفسرین نظام نے ذکر فرمایا، خاص طور سے
مفتی شفیع صاحب عثمانی دامت برکاتہم معارف القرآن کے اندر ان 5 فرشتوں کا ذکر کیا۔ نمبر 1 حضرت اسرافیل علیہ السلام، پھر اس کے بعد حضرت میکائیل علیہ السلام، پھر اس کے بعد حضرت اسرائیل علیہ السلام، پھر اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام۔ تو ان فرشتوں کے سپرد اللہ رب العزت کر دیتے ہیں جو مشہور و معروف فرشتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے اس لیلۃ القدر کی فضیلت اتنی بتلائی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ، جیسے کہ اس سورہ کا شان نزول بھی ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک مجاہد شخص کا ذکر فرمایا۔ ابن حاکم نے حضرت مجاہد سے یہ روایت نقل کیا ہے کہ آقا علیہ السلام نے ایک مرتبہ بنی اسرائیل کے ایک مجاہد شخص کا تذکرہ کیا کہ وہ مجاہد شخص 83 سال تک، یعنی گویا کہ اپنی پوری زندگی اللہ کی راہ میں جہاد کرتا، پوری زندگی وہ بنی اسرائیل کا شخص جو مجاہد تھا جہاد کرتا رہا اللہ کے راستے میں۔ اور فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کہ اس نے کبھی ہتھیار اتارے ہی نہیں، پوری زندگی اللہ کے راہ میں جہاد کیے، کبھی اس نے اپنا ہتھیار اتارا ہی نہیں جسم سے، مسلسل جو ہے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو سن کر تعجب ہوا کہ پوری زندگی ایک مجاہد اللہ کے راہ میں جہاد کرتا رہا اور کبھی اس نے ہتھیار تک اتارے نہیں، تو اس شخص کے برابر ہم کیسے جا سکتے ہیں؟ مسلسل اس نے جہاد کیے ہیں، اس کے رتبے کو کون پہنچ سکتا؟ تو جب صحابہ کو تعجب ہوا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اور اسی وقت فرماتے ہیں کہ یہ سورہ قدر نازل ہوئی اور اللہ کے نبی علیہ السلام کو بتایا کہ اس مجاہد پر آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو، آپ کے جانثار ساتھیوں کو تعجب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کو اور آپ کی امت کو ایک رات دے دیتا ہوں جو وہ لیلۃ القدر رات ہوگی، اس میں اگر آپ کی امت اور آپ عبادت کر لیں گے تو اس ایک رات کی عبادت اس کی پوری زندگی کی عبادت سے بڑھ جائے۔ اگر آپ اس رات کی عبادت کر لیں گے، آپ کی امت عبادت کر لے گی، تو اس کے ثواب سے بھی زیادہ آپ اس رات کے اندر ثواب کما لیں۔ تو اس وقت یہ سورہ اتری، اور اسی سے ملتا جلتا ایک اور شان نزول بیان کیا گیا ہے۔ حضرات مفسر نظام نے بیان کیا کہ بنی اسرائیل ہی کا ایک شخص تھا جو بہت عابد تھا، بہت عبادت گزار تھا، بہت عبادت گزار تھا۔ صبح ہوتی تھی تو صبح کو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے نکل جاتا تھا۔ جب صبح ہوتی تو اللہ کے راہ میں جہاد کرنے کے لیے نکل جاتا، اور جب رات ہوتی تو پوری رات عبادت کرتا۔ کہتے ہیں کہ پوری زندگی ان کا ایسے ہی رہا، صبح ہوتے ہی اللہ کے راہ میں جہاد کو نکل جاتے، شام ہوتی پھر گھر کو آتے اور پوری رات اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے۔ تو صحابہ کو اس پر تعجب ہوا کہ
ہم ایسے کیسے عابد بن سکتے ہیں، عبادت گزار کیسے بن سکتے ہیں؟ ان کی زندگی تو عبادتوں سے بھری ہوئی ہے۔ تو اس وقت یہ سورہ اتری اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بتلایا گیا کہ ہم آپ کو ایک رات دیتے ہیں، اگر وہ رات آپ عبادت کر لیں اور آپ کی امت عبادت کر لیں تو 1000 مہینوں سے افضل ہے وہ رات، اور 1000 مہینے تک اگر کوئی عبادت کرے تو اس صرف ایک رات میں اگر کوئی عبادت کر لے تو 1000 مہینوں میں جتنے اللہ رب العزت ثواب دیتے ہیں اتنے ثواب صرف اسی رات میں اللہ تعالیٰ بندے کو عطا فرماتا ہے۔ تو یہ فضیلت ہے اس لیلۃ القدر کی، اور لیلۃ القدر کی فضیلت تو اور بھی زیادہ ہے، جیسے کہ حدیث میں ہے کہ جو شخص شب قدر کی عبادت سے محروم ہو گیا گویا کہ وہ سب چیز سے محروم۔ بدنصیب وہی شخص ہے جس کو لیلۃ القدر کی عبادت نصیب نہ ہو، وہ سب سے بدنصیب انسان ہے۔ اسی لیے تفسیر مظہری کے اندر حضرت مولانا قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی مشہور و معروف تفسیر مظہری ہے، فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر کی تعین کے متعلق 40 اقوال ہے، ایک نہیں دو نہیں 40 قول ہے لیلۃ القدر یعنی شب قدر کی تعین کے لیے کہ وہ کون سی رات ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے بتلایا، اور حدیث میں بھی ہے کہ لیلۃ القدر یعنی شب قدر کو جو تم تلاش کرو رمضان کے آخری عشرے کی راتوں میں تلاش کرو، اور بالخصوص بتلایا کہ 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں 29ویں رات میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو، اور یہ بھی بتایا کہ ہر سال یہ نہ سمجھا جائے کہ ہر سال ایک ہی شب میں یعنی آخری رمضان کے جو آخری عشرے ہیں اس آخری عشرے میں ایک ہی رات میں لیلۃ القدر آتی ہے، یہ بھی نہ سمجھو، بلکہ ہر رات ہر سال جو ہے اللہ رب العزت رمضان کے آخری عشرے میں جو شب قدر ہوتی ہے بدلتے رہتے ہیں، کبھی 21ویں میں شب قدر ہو جاتی ہے، کبھی 23ویں میں، کبھی 25ویں میں، اور کبھی 27ویں میں، کبھی 29ویں میں۔ تو کبھی اس غلطی میں نہ رہے کہ جب رمضان آئے تو ایک ہی شب کو 27ویں شب کو ہی سمجھ کر بیٹھ جائے کہ آج ہی لیلۃ القدر ہے، شب قدر آج ہی ہے، آج ہی عبادت کریں گے، نہیں۔ اگر آپ اسی ارادے پر رہے اور اسی غلط فہمی میں رہے تو شب قدر کون سی کی رات میں نکل جائے گی، پھر ہم جو ہے عبادتوں سے محروم ہو جائیں گے۔ تو اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اور یہ پیغمبر آپ کو کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا چیز ہے۔ اب آگے اللہ رب العزت نے کیا ہے آگے جواب دے رہے ہیں، لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، لیلۃ القدر یعنی شب قدر 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے، 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ اس ایک رات میں اگر عبادت کر لے ایسا ہے گویا کہ اس نے 1000 رات عبادت کی اور اس کا ثواب اس کو ایک رات میں مل گئے۔ مفسرین نظام فرماتے ہیں 1000 مہینے کہ کتنے سال بنتے ہیں؟ بتایا گیا کہ 83 سال سے زائد بنتے ہیں، 83 سال سے زائد بنتے ہیں۔ 1000 مہینوں کی اگر آپ گنتی کریں گے تو جو سال بنیں گے فرماتے ہیں کہ 83 سے کچھ زائد سال بنیں گے۔ اب کون انسان 83 یعنی
83 سال تک عبادت کرتا، لیکن اللہ رب العزت کا فضل دیکھیے کہ اس ایک رات میں عبادت کرنے پر اتنا ثواب عطا فرما رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شفقت ہے، مہربانی ہے اپنے بندوں کے ساتھ۔ پھر یہ بھی جو 83 سال ہے، اس میں بھی کتنے سال میں تو شب قدر آتے ہی آتے ہیں۔ اب آگے حساب لگا لیجیے کہ کتنے اللہ رب العزت ثواب عطا فرمائیں گے۔ مفسرین نظام نے صرف فرمایا 83 سال جو مراد لیے وہ شب قدر کو نکال کر، کہ ہر سال جو شب قدر آتی ہے ہم نے اس کو نکال لیا، صرف اتنا جوڑا۔ تو یہاں پر مفسرین نظام نے یہاں پر یہ بتلایا کہ یہاں پر تقسیم کو بتلا رہے کتنی گنی ہے، 2 گنی ہے، 4 گنی ہے، 10 گنی ہے، 100 گنی ہے، اللہ کو مانو۔ بس تقسیم کو بتایا گیا، زیادتی کو بتایا گیا کہ کتنے ثواب سے اللہ رب العزت بندوں کو مالا مال فرماتے ہیں۔ اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ فرما رہے ہیں تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر۔ وہ شب قدر ایسی رات ہے کہ جس میں فرشتے اور روح القدس بِإِذْنِ رَبِّهِمْ اپنے پروردگار کی اجازت سے ہر امر خیر کے لیے اترتے ہیں۔ من کل امر، ہر امر خیر کے لیے اترتے ہیں۔ فرماتے مفسرین نظام کہ وہ ایسی رات ہے کہ جو سدرۃ المنتہا پر فرشتے رہتے ہیں، جو فرشتے سدرۃ المنتہا پر رہنے والے ہیں، وہ تمام کے تمام فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ اترتے ہیں۔ گویا کہ جماعت کی شکل میں یہ سب کے سب اترتے ہیں، اور ساتھ میں کون ہوتے ہیں؟ روح القدس حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ حدیث میں یہ جب آتے ہیں، اس رات میں جب اترتے ہیں تو ہر ذاکرین پر، شاکرین پر، اور اسی طریقے سے عابدین پر صلاۃ و سلام بھیجتے ہیں یہ فرشتے۔ جیسے کہ روایتوں کے اندر آتا ہے یسلمون کا لفظ آتا ہے کہ سلامتی بھیجتے ہیں۔ یہ رحمت کے فرشتے ہیں جو آ رہے ہیں سب کے سب۔ اور سلام بھیجنے کا مطلب ان کا کیا ہوتا ہے؟ مفسر نظام فرماتے ہیں کہ سلام بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کے ان بندوں کے لیے جو ذاکرین ہیں، عابدین ہیں، جو عبادتوں میں مشغول ہیں، قعود میں ہے، سجود میں ہے، قیام میں ہے، اور اللہ سے عبادت کر رہے، ان پر رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ سے ان کے لیے کیا کرتے ہیں؟ رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ سلامتی کا مطلب یہ ہے، سلام بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں یہ فرشتے، جو کہ رحمت کے فرشتے ہیں۔ اور بعض نے فرمایا کہ مصافحہ بھی کرتے ہیں، جیسے کہ بعض روایتوں کے اندر آتا کہ ان بندوں سے جو قعود میں ہے، سجود میں ہے، قیام میں ہے، ان سے مصافحہ کرتے ہیں۔ تو ایسے بندوں کو رحمت کے فرشتوں کی اگر دعا مل جائے تو وہ کیسے بد نصیب ہوگا؟ وہ تو بڑے عظمت والے اور شرف والے بندے ہوں گے، اور انہی کو یہ نصیب ہوتے ہیں جو اس رات کی فضیلت کو سمجھتے ہوئے اس رات میں شب بیداری کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں۔ فرمایا من کل امر، ہر امر خیر، ہر امر خیر یعنی ہر خیر کے کام کے لیے اترنے کا مطلب یہی ہے کہ سلامتی لے کر اترتے ہیں، بندوں کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ یہی مراد ہے امر خیر۔ اور بعض نے فرمایا کہ اس سے وہی تقدیری فیصلے جو ازل میں ہو چکے ہیں وہ بھی امر خیر ہے، جیسے کہ اس رات میں اللہ رب العزت ان بندوں کے لیے یہ بھی فیصلے کرتے ہیں جو فرشتوں کے سپرد کرتے ہیں کہ بندے کو موت کب آئے گی، رزق کتنا ملے گا، بارش کتنی ہوگی،
اور بعض حدیث کے اندر ہے، بعض روایتوں کے اندر ہے کہ اسی رات میں، اسی شب میں یہ بھی لکھا جاتا ہے کہ اس سال کون سا بندہ حج کو جائے گا، اس سال کس بندے کو حج نصیب ہوں گے، وہ بھی اللہ رب العزت وہ تقدیری فیصلے ان فرشتوں کو سپرد کر دیتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ بالخصوص جو ہے ہم رمضان میں اور خاص طور سے شب قدر میں حج پر جانے کی دعا کریں، کیونکہ وہ بھی لکھا جاتا ہے، جیسے کہ صاحب معارف القرآن میں لکھا سلام، اسی لیے اللہ رب العزت نے جو لفظ لے کر آیا سلام، کہ وہ سراپا سلامتی والی رات ہے۔ وہ رات کیسی ہے؟ سراپا سلامتی ہے۔ اس رات کے اندر عبادت کرنے والا اپنی عبادت کے اندر حلاوت محسوس کرتا ہے، مٹھاس محسوس کرتا ہے، بہت مزہ ملتا ہے۔ سلامتی والی رات کا مطلب یہی ہے کہ اس رات میں عبادت کرنے کا من کرتا ہے، شوق بڑھتا ہے، شوق کرتا ہے کہ میں اور بھی پڑھوں اور بھی عبادت کروں، تو وہ حلاوت اور مٹھاس نصیب ہوتی ہے اس رات میں عبادت کرنے سے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ کسی خاص رات، اسی رات کے کسی خاص حصے میں یہ رحمت ہو اس رات کے اندر، بلکہ نہیں، کب تک وہ سلامتی ہے وہ رات؟ کہتے ہیں کہ ہی حتی مطلع الفجر، طلوع فجر تک وہ رات رہتی ہے، یعنی صبح صادق تک وہ رات سلامتی والی رات ہے۔ ایک خاص حصے میں نہیں ہے اللہ کی رحمت اس رات میں، بلکہ پوری رات سورج غروب ہونے سے صبح صادق تک وہ رات گویا کہ رحمت والی رات ہوتی ہے۔ کسی خاص وقت میں نہیں کہ تھوڑے سے خاص وقت میں وہ اللہ کی رحمت اترتی نہیں، بلکہ پوری رات اللہ کی رحمت اترتی رہتی ہے۔ اسی لیے حضرات علماء کرام نے فرمایا، فقہاء کرام نے فرمایا ہے کہ اس رات میں سب سے پہلے کام یہ کریں کہ سورج غروب ہوتے ہی ایک تو یہ ہے کہ مغرب کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں، اور ساتھ ہی ساتھ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں۔ جیسے کہ روایتوں کے اندر ہے کہ اگر اس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی، گویا کہ اس نے اس رات کا سارا ثواب حاصل کر لیا۔ اس رات میں اس نے اگر کسی نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی اور کوئی عبادت نہیں کی، جا کر سو گیا، پھر اس کے بعد فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی، رات میں کوئی عبادت نہیں، کہتے کہ پورا کا پورا ثواب اور اجر اس رات کی اسے ملی ہے۔ اور اسی کی حدیث میں تذکرہ ہے ہی، صحیح مسلم میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ جب انسان عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیتا، گویا کہ اس نے آدھی رات کی عبادت کی کھڑ کر اللہ کے سامنے، گویا کہ اس نے آدھی رات کی عبادت کی، مشغول رہا عبادت میں۔ کون؟ جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی۔ آدھی رات کون عبادت کرتا؟ تھوڑی دیر ہی ہم عبادت کرتے ہیں، آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ، لیکن اللہ تعالیٰ کتنے فضل والے ہیں، کتنے مہربان اور شفقت والے ہیں کہ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے والے کو آدھی رات کی عبادت دے رہے ہیں۔ یہ شفقت ہی تو کی بات ہے، یہ اپنے بندوں سے پیار ہی کی تو بات ہے۔ پھر اس کے بعد اگر فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لے تو پوری کی پوری رات کی عبادت کا ثواب اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے۔ تو انسان ہمیشہ، صرف رمضان ہی کی روایت نہیں ہے، ہر زندگی کے ہر دن کی بات ہے کہ وہ عشاء کی جماعت کی پابندی کرے اور فجر کی نماز کی پابندی کرے۔
تو اس سورہ کے اندر بالخصوص شب قدر کی فضیلت کو اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری زندگی میں بار بار شب قدر لائے اور ہم اس رات میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے والے بنے، اور اسی طریقے سے اللہ رب العزت ہمیں زندگی بھر عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔